آیت نمبر ہے 60. آیت نمبر ہے 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. صدق اللہ مولانا العظیم. کل کے درس میں ان دو رکوع میں جو واقعہ آیا ہے اس کو میں نے اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. قرآن کے تمام واقعات سے مقصد تربیت ہے، اصلاح ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے، نصیحت آموزی ہے. اس لیے ہم زیادہ وقت اس پر خرچ کریں گے کہ اس واقعہ سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے. ایک دو درسوں میں یہ تفصیل عرض کروں گا، اس کے بعد پھر ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے. کچھ باتیں وہ ہیں جو ترجمے کے تحت آئیں گی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وعظ کے اختتام پر جب یہ سوال ہوا کہ آیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ان کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. یہ بات غلط نہیں تھی، بالکل صحیح تھی. اس وقت واقعتاً روئے زمین پر سب سے بڑے جو عالم تھے بھائی وہ کون تھے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. لیکن دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. انبیاء علیہ السلام سراپا معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام میں غرور کا شیبہ بھی نہیں ہوتا. ہر نبی 100% اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ امت کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے نبی کے ظاہراً کسی عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کے لیے عتاب آ جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خود تربیت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خود بھائی کیا فرماتے ہیں. اب یہ جو الفاظ تھے دل میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن ظاہری الفاظ میں ایک طرح کا دعویٰ بنتا تھا. ایک طرح کا بھائی کیا بنتا تھا؟ دعویٰ بنتا تھا. چونکہ انبیاء حد درجہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو بندے اللہ کے جتنا قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت اتنی ہی باریکی سے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے کے پاس، اس سے علم حاصل کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنے کتنے بڑے عالم میں نے زمین پر پیدا کر رکھے ہیں. اس لیے پہلا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے تو دل میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو زبان سے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. مسلمان کو کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مسئلہ، یہ مرض ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. ہماری زبانوں سے بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے دعوے نکلتے ہیں، بڑے بڑے کلمات نکلتے ہیں، من حیث الافراد بھی، من حیث القوم بھی، من حیث الگروہ بھی، من حیث الجماعت بھی ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑی آزمائش آتی ہے. زبان سے کبھی بھی بڑا بول نہیں نکلنا چاہیے. آپ حضرات کو پتہ ہے سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا ذکر ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین بنو حوازن پر حملہ کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ فتح ہوئے ابھی چند دن ہوئے تھے.
10,000 افراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ اور قبائل کے شامل تھے، مکہ والے بھی شامل ہو گئے، 12,000 کی تعداد ہوگی، بہت بڑا لشکر ہو گیا۔ اور کچھ نوجوانوں کی زبان سے، بڑے صحابہ توبہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں، چند نوجوان صحابہ کی زبان سے کیا نکل گیا تھا کہ آج تو ہماری تعداد کیا ہے، بہت زیادہ ہے، ہم تو جب 313 تھے ہم نے کافروں کو اڑا کے رکھ دیا تھا بدر میں، ہم تو کیا ہے آج 12,000 ہے۔ تو قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، آگے جو ہمارے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں حیرت میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، فلن تغنی عنکم، لیکن تمہاری یہ کثرت اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش سے تمہیں بچا نہ سکی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ زبان پر ایک طرح کا دعویٰ آ گیا کہ ہم تو آج 12,000 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میری مدد کے بغیر 12,000 کر لو، کیا ہوتا ہے تم سے؟ آپ کو پتہ ہے پھر سب حضرات کے چند افراد کے علاوہ سب کے پاؤں اکھڑ گئے، سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو اس لیے بھائیو پہلا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے، علم کا دعویٰ ہم جیسے نکموں کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا، علم کا دعویٰ ہم جیسوں کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا۔ زبان سے دیکھے پیچھے ابھی گزرا ہے ہمارے آقا صلی اللہ، وہ تو دعویٰ بھی نہیں تھا نا، اللہ کے نبی نے تو توبہ نعوذ باللہ دعویٰ بھی نہیں فرمایا تھا۔ سوال پوچھے گے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل، وہاں بالکل نہیں یہ کہا میں سب سے بڑا عالم و فلاں، بس صرف یہ کہا کہ کل بتا دوں گا۔ اور نیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیں کہ کل بتا دوں گا۔ صرف بہت معمولی سی ایک بھول ہو گئی کہ انشاءاللہ کہنا، تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ جب بھی کسی مستقبل کے منصوبے پروگرام کے بارے میں کہا کریں تو ساتھ انشاءاللہ کہا کریں گے، اگر میرا اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ پہلا سبق تو میرا اور آپ کا یہاں سے یہ نکلا۔ دوسرا سبق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ میرے بندے خضر سے جا کے کیا حاصل کرو؟ علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کوئی عار نہیں۔ حالانکہ بھائی افضل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں سے افضل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتری ہے، افضل کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب حکم دیا تو فوراً چل پڑے۔ اب ہیں بڑے، علم میں بہت اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اتری ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کم درجے والے کے پاس جا رہے۔ اس سے یہ سبق ملا، حکمت، علم، دانش، عقل مندی کی بات اگرچہ اپنے کسی چھوٹے سے ہی ملے اس کو فوراً حاصل کر لینا چاہیے، اس کو فوراً علم حاصل کرنے میں، سوال کرنے میں، دین کی بات سمجھنے میں کبھی بھی کوئی عار، کوئی شرمندگی، عمر کا بڑا ہونا، علم کا بڑا ہونا یہ درمیان میں حائل نہ ہو، ہرگز نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں یہ بڑی خوبی تھی، بلکہ ان میں پتہ کیا ہوتا، وہ دوسرے کو اپنے اوپر اتنی فضیلت دیتے، اگر کوئی اور فاضل صحابی بیٹھے ہوتے تو عموماً مسئلہ نہ بتایا کرتے۔ مثلا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیہ صحابہ میں سے ہیں، عالم و فاضل صحابہ میں سے ہیں۔ ایک صاحب نے ان سے مسئلہ پوچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا او حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، ان سے جا کے پوچھو، جب تک وہ موجود ہوں میں مسئلہ نہیں بتاتا۔ علم کی تواضع، یہ بھائی کیا ہے؟ آج پتہ ہمارے یہاں اظہار علم بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھ جاؤ، ہر بندہ مجلس میں شریک ہو کر یہ بتانا چاہے گا میں بھی ہوں، اور مینوں بھی کچھ آندا ہے،
اپنے علم کے ذریعے دوسروں پر برتری ظاہر کرنا، بھائیو یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرے دوسروں پر اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور بحث میں دوسروں کو شکست دینے کے لیے، اس کو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے لگام پہنائی جائے گی اس کو۔ ہمارے یہاں یہ مرض بہت پیدا ہو گیا۔ وہ صاحب گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا ان سے پوچھ کر مجھے بھی واپس بتانا۔ جب واپس آ کر بتایا تو حضرت موسیٰ اشعری نے بڑی، یہ وہی شخص فرما سکتا ہے جو تواضع کے کمال کو پہنچا۔ حضرت موسیٰ اشعری نے مسئلے کا جواب ان سے پوچھا، ہاں پوچھ آئے ہو؟ جی۔ کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا۔ اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک تمہارے اندر یہ علم کا سمندر موجود ہو مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، یہ علم کا سمندر تمہارے اندر موجود ہو اس وقت تک مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ تو دوسرا سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، دانش مندی کی، عقل کی، حکمت کی بات، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت جو ہے وہ مومن کی گم شدہ متاع ہے، کہیں سے بھی مل جائے اس کو لے لو، اس کو لے لو، اپنے سے چھوٹے سے ملے۔ اسی لیے محدثین نے تو اپنی حدیثوں میں عنوان قائم کیا بڑوں کا چھوٹوں سے علم حاصل کر۔ بھئی کیا کرنا بڑوں کا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام بخاری کے، اور امام ترمذی اتنا فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ میں محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں۔ ایک حدیث ایسی ہے، ایک حدیث جو امام بخاری نے لی ہے امام ترمذی سے، یعنی اپنے شاگرد سے، وہ حدیث حاصل کی ہے استاد نے کس سے؟ شاگرد سے۔ اور امام بخاری اپنی سند میں امام ترمذی کو لاتے ہیں، اپنے چھوٹے کو لاتے ہیں، عمر میں بھی چھوٹے ہیں، ہر اعتبار سے چھوٹے ہیں۔ اور امام ترمذی جب اپنی صحیح میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں نا، جب لاتے ہیں تو بہت فخر سے فرماتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو مجھ سے میرے استاد امام بخاری نے لی۔ محدثین اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری کتنے بڑے ہیں امام ترمذی سے، لیکن ایک حدیث ایسی تھی جو کس کے پاس تھی؟ امام ترمذی کے پاس۔ اپنے استاد سے، اپنے شاگرد سے اس علم کو کیا کیا؟ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بہت سے اساتذہ کو ایسے دیکھا، وہ اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے نیچے درجہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ میرے بندے سے علم حاصل کرو، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل پڑے اور جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ تیسری بات جو اسی سے ملتی جلتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ واپس اپنے گھر نہ لوٹ آئے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اس پر اللہ کا رحمتیں اور فضل اتر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے، لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں کس کے پاس؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ اور آج بیڑا غرق ہو، یہ جدید دور آ گیا، جدید دور آ گیا۔ پہلے تو پھر بھی کوئی کسی سے مسئلہ پوچھنے چلے ہی جاتے تھے، اب ماشاءاللہ اہم سے اہم مسائل ساری دنیا چاہتی ہے واٹس ایپ پر ہی پوچھ لیں، میرے اس پر لمبے سے لمبے مسئلے آئے ہوتے ہیں، بعض مسئلے اتنے تفصیلی ہوتے ہیں، اور بھائی اس کو 1-2 منٹ کو اس میں کس طرح آپ کو سمجھائیں، کس طرح آپ کو جی مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ میں اگر ٹائم نہیں ملتا پھر گھر ہی رہو، آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے میں اللہ کی توفیق سے مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، میں شرم سے کہہ رہا ہوں، میں ہرگز فخر سے نہیں کہہ رہا۔ سال میں الحمدللہ 8-10 مرتبہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لائبریری میں وقت نکال کر جاتے ہیں، کتابیں تلاش کرتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، کوئی کتاب ملے نہ ملے نیت یہ ہوتی ہے
کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس علم کی طلب پر کئی مرتبہ، دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بعض مرتبہ چھوٹی سی کتاب کسی لائبریری میں ہاتھ لگی، چونکہ نیت کر کے گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اس نیت کی برکت سے اس کتاب کے اندر سے ایک ہی نقطہ ایسا مل گیا جس نے ساری زندگی بہت فائدہ دیا، جس نے ساری زندگی بہت فائدہ دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے یہ جو بخاری جلد ثانی جہاں کتاب التفسیر ہے نا، جہاں امام بخاری نے ان آیات کی تشریح کی ہے، وہاں ذکر کیا حضرت جابر، بھائی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس، دونوں صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تھی حضرت عبداللہ بن انیس نے۔ بھائی آپ تھک تو نہیں رہے، میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ کس سے سنی تھی؟ حضرت عبداللہ بن انیس نے ایک بات سنی، کس سے؟ صحابہ اکرام اس کا اہتمام کرتے کہ اگر ان کو ایک حدیث کسی صحابی نے سنائی ہوتی نا تو ظاہر ہے وہ ثقہ ہے، لیکن وہ ان سے پوچھتے کہ آپ نے براہ راست سنی ہے؟ وہ کہتے نا، مجھے خود فلاں صحابی نے سنائی ہے، اس کے پاس جاتے، اسے کہتے کیا تو نے براہ راست سنی ہے؟ وہ کہتے نہیں، براہ راست فلاں نے سنی ہے۔ سارے صحابہ ثقہ، اتنا ہی کافی ہوتا، لیکن وہ برکت حاصل کرنے کے لیے پھر اس صحابی کے پاس جاتے جس نے براہ راست۔ اب میں جو باریک سی بات آپ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت جابر کو حدیث پہنچ گئی حضور کی، لیکن صحابہ اکرام سے پتہ چلا کہ براہ راست یہ حدیث جو سنی ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن انیس نے سنی ہے، انہوں نے پھر باقی صحابہ کو سنائی ہے۔ بھائی یہ نہیں کہ حدیث کا اب پتہ چل رہا ہے، براہ راست۔ اب حضرت جابر نے سفر کیا کہ میں اس صحابی سے مل کر آؤں جس نے یہ بات براہ راست حضور سے سنی ہے۔ بھائی کتنا لمبا سفر کیا ہوگا؟ پیدل زمانہ تھا، 1 مہینے کا سفر کیا۔ بھائی کتنے کا؟ علم ہمارے یہاں سے ویسے نہیں رخصت ہو گیا، ہمارے یہاں علم کی قدر نہیں رہی۔ ہم علماء کو، اپنے مسجد کے ائمہ کو اگر کوئی چیز تحفتاً دیتے ہیں نا، ان کو ماڑا اور غریب سمجھ کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں علم کی برکتیں نہیں ہیں۔ مجھے ہدیہ لینے میں، اب عام بندہ مجھے کوئی جانتا نہ ہونا، میں تو اب تقریباً بند کر نہیں قبول کرتے، جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کا وصول کر لیتے۔ ہمیں مجھے کوئی غریب سمجھ کر نہ دے، اللہ نے ہمیں بہت وسعتیں دی ہیں، ہم ہرگز کسی طرح کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کو دیتے تھے توبہ نعوذ باللہ غریب سمجھ کے۔ دیکھو میری ایک بات سمجھو، اگر آپ کو کہو نا یا مفتی صاحب ہون اپنی پارٹی دی گل کر رہے ہیں، میں پارٹی بدل لیتا ہوں۔ ماں باپ کو جو اولاد محتاج اور غریب سمجھ کر دے گی، ان کو برکت کے چند ذرے ملے گا۔ جو اولاد ماں باپ کو تحفہ اور ہدیہ غریب سمجھ کر نہیں دے گی، ماں باپ کی عظمت کی وجہ سے دے گی۔ اس وقت دنیا ماں باپ کو اولادیں بہت دیتی ہیں، برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ماں باپ کو ضرورت مند سمجھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت نہ ہو، اگر باپ کہہ دے بڑھاپے میں کہ بیٹا یار مینوں ذرا گرم سوٹ چاہیے، تو وہی جا کے اپنی بیوی کو کہہ دے گا ابا جی انہوں کی کرنا ہے ہمیں دے کپڑے۔ بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم اتنے گر گئے کہ اب ماں باپ کو بھی محتاج سمجھ کر دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی توہین تھی۔ حالانکہ ماں باپ کو تحفہ اور ہدیہ دینا ہے، کس کی وجہ سے؟ ان کی عظمت، والد سب کچھ باپ کے پاس ہے، کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی باپ یا ماں کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ پیش کرنا، اس کے احترام میں دیکھیے برکتیں کس طرح آتی ہیں۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا، اور اسی لیے آج کل ماں باپ کو دینے میں بھی برکتیں نہیں رہی ہیں، ہم دیتے ہیں محتاج سمجھ کر۔ محتاج سمجھ کے ماں باپ کو دینا، یہ ماں باپ کی توہین ہے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب آپ چپ کرتے ہیں یار،
میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہی معاملہ علماء کا ہے، کسی عالم کو محتاج سمجھ کر ہرگز مت نہ دو، اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ہاں آپ نے کسی اللہ کے ولی کو اس کے تقوی کی وجہ سے تحفہ دیا، کسی صاحب علم کو اس کے علم کی قدردانی کی وجہ سے دیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں علم کا چشمہ جاری کر دے۔ میری زندگی میں ایسے واقعات ہیں، بعض اللہ کے نیک بندے بڑے بڑے علماء کو علم کی عظمت کی وجہ سے تحائف دیتے تھے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ وہ سیدھے سادے دیہاتی ان پڑھ جٹ بندے تھے، اللہ نے ان کی اولادوں میں شیخ الحدیث پیدا کر دی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سنی سنائی بات نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے بڑے صرف علماء کے قدردان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں بہت سے میں نے ایسے دیکھے حافظ قرآن کی بڑی عظمت تھی اور خود قل ہو اللہ سے نماز پڑھتے تھے، حافظ قرآن کا بڑا، اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا، دوترے پوتروں میں 15 حافظ آ گئے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بھائی بات کہاں سے چلی تھی؟ بات دور نکل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس گئے صرف کس لیے کہ میں 1 مہینے کا سفر کیا کہ یہ حدیث براہ راست کس حضرت عبداللہ بن انیس نے سنی ہے، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں تو کیا آتا ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی، بیٹوں کی جگہ خود اللہ کے نبی کی زندگی پائی، اللہ کے نبی سے دعائیں لیں، اللہ کے نبی کے ارشادات سنے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی طرح بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہ حضور کے نکاح میں بھی ہیں، خالہ کے گھر میں بھی رات کو گئے ہیں، دن کو گئے ہیں، حضور کی زندگی دیکھیے۔ اس کے باوجود پتہ چلا کہ فلاں جو حدیثیں ہیں نا، یہ اللہ کے نبی سے براہ راست اس صحابی نے سنی ہیں جو اس وقت کہاں ہے؟ دمشق میں۔ کہاں؟ مدینہ منورہ، کہاں؟ دمشق۔ مدینہ منورہ سے سفر کرتے 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 دمشق پہنچے، اور علم کا یہ ادب، جب وہاں پہنچے، اب مہینہ سفر پہ لگ گیا، وہاں جا کے دروازے پہ ہرگز دستک نہیں دی، یہ ادب کے خلاف ہے، دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے۔ اب جب وہ صحابی نکلے، چونکہ اہل بیت کا تو صحابہ اکرام میں بڑا احترام تھا، وہ صحابی نے جب دیکھو عبداللہ ابن عباس میرے دروازے پر بیٹھے اور گرد و غبار مٹی ساری پڑ رہی ہے اوپر، وہ بڑے حیران ہوئے۔ اس نے کہا آپ کب تشریف لائے؟ جی مجھے 2 گھنٹے ہو گئے۔ آئیے جی، کہا نہیں گھر نہیں جانا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں مدینہ رسول سے آیا ہوں۔ اوہو، آپ کو تو مہینہ ہو گیا ہوگا دمشق، کہاں مدینہ، کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ 2 حدیثیں جو ہیں یہ براہ راست حضور سے آپ نے سنی ہے، آپ سے دوسرے صحابہ کو پتہ چلا ہے، ہاں وہ مجھے سنا دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی گھر تو تشریف لائیے۔ کہا بھائی نہ گھر آؤں گا نہ کوئی مہمانی، مجھے یہیں سے مدینہ واپس جانا ہے۔ میں صرف، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں صرف حضور کی 2 حدیثیں سننے آیا ہوں، مہمان بننے نہیں آیا۔ اسی دروازے سے 2 حدیثیں سن کر وہاں کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے۔ یہ اب یہاں دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ نے حکم دیا تو اس عظیم الشان پیغمبر نے، صاحب کلام نے، صاحب تورات نے فوراً علم حاصل کرنے کے لیے رخت سفر باندھا، اور آپ کو پتہ لمبا سفر کیا، چھوٹا سفر نہیں تھا، کئی دن کا سفر کر کر کے کہاں پہنچے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اللہ نے پھر یہ علم کا عظیم الشان باب کھولا۔ یہ ایسا غیب کا باب ہے، اگر اللہ نہ کھولتے تو بھائی یہ غیب کھولا، یہ پردہ کھولا نہیں سکتا تھا۔ میں نے آج 3 باتیں عرض کی ہیں، انشاءاللہ اس طرح کئی دن میں اس طرح کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی جو اس واقعے سے مل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔